سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج اس عنوان پر بات کرنی ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے: بخیل آدمی، کنجوسی کرنے والا آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ آج اس عنوان پر بات کرنی ہے: بخیل آدمی اور کنجوس آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل شریعت کی اصطلاح میں بخیل وہ آدمی ہے، بخیل وہ انسان ہے جو شریعت کی طرف سے اس پر جو چیز خرچ کرنا فرض ہو اور واجب ہو اور وہ اس کو نہ کرے تو وہ شریعت کی نظر میں بخیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا، اور اس آیت سے پہلے بخیل کی دو حیثیتیں ہیں، کنجوس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک بخیل، ایک بخل وہ ہے جس سے بچنا مسلمانوں پر فرض ہے، ایک بخل وہ ہے جس سے بچنا مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، پڑھے لکھوں کو، جاہلوں کو اس بخل سے بچنا فرض ہے۔ دوسری حیثیت بخل اور کنجوسی کے وہ ہے جس سے بچنا مسلمانوں کے لیے سنت ہے۔ چاہے بخل سے بچنا فرض ہو، کنجوسی سے بچنا فرض ہو، چاہے بخل سے بچنا سنت ہو، کنجوسی سے بچنا سنت ہو، دونوں انسان اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اگر وہ بخل فرضی کا تارک ہے، بخل سنت کا تارک ہے، کنجوسی فرضیت کا تارک ہے، کنجوسی سنت کا تارک ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، رسول اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، سورۃ آل عمران۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ گمان نہ کریں، وہ لوگ خیال نہ کریں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، ہوا خیر اللہم، وہ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو بہتر گمان نہ کریں، وہ اس کو اچھا نہ سمجھیں کہ ہم مال بچا رہے ہیں، ہم دولت بچا رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا، حج فرض ہے مال ہے نہیں کرتا، بیوی کا خرچہ فرض ہے بیوی پر خرچ نہیں کرتا، عشر فرض ہے ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ عشر سونا ہے چاندی ہے، جن جن چیزوں پر اس پر مال خرچ کرنا فرض ہوتا ہے یہ نہیں کرتا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے مال کو بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر اللہ، یہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہے کہ میں مال بچا رہا ہوں، میں دولت بچا رہا ہوں، میں اپنی چیز اکٹھی کر رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ترقی کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ جو تو مال بچا رہا ہے، یہ جو دولت بچا رہا ہے، ہوا شر لہم، یہ تو نقصان کر رہا ہے، یہ تو برا کر رہا ہے، یہ تو بخل کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ جو دنیا میں بخل کرے گا، دنیا میں کنجوسی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت والے دن جس مال میں اس نے بخل کیا تھا، اللہ کا حق نہیں نکالا، رسول اللہ کے ارشادات کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کیا، فرضی تھا، واجبی تھا، نفلی تھا، جو بھی تھا اللہ کے نام پر دینے سے یہ اپنے مال کو بچاتا رہا، اپنے مال میں بخل کرتا رہا، اپنی دولت میں بخل کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال جس میں بخل کیا تھا، جس میں کنجوسی کی تھی، اللہ فرماتے ہیں سیطوقون، اس مال کو، اس دولت کو تو بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن، قیامت والے دن۔ اور ذہن میں رکھنا، ہم بخل کو، ہم کنجوسی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے کہ ہم نے کمال کر لیا ہے، ہم نے اپنا مال بچا لیا،
ہم نے اپنی دولت بچا لی۔ سنو، نسائی شریف میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع، ذہن میں رکھنا، بخل کو قرآن اور حدیث میں مختلف الفاظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی ایک ہوتا ہے کنجوسی، اور بخل کا معنی شبہ سے بھی قرآن کریم نے اس کو نقل کیا۔ حدیث رسول اللہ میں بخل کے تعریف میں اور بخل کے الفاظ کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نسائی شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یجتمع شح و ایمان، یہ بخل، یہ کنجوسی، یہ ایک چیز نمبر 2، و ایمان، اور یہ مومن ہونا، ایمان کی دولت، اور یہ بخل والی عیب، یہ بخل والا مرد، یہ کنجوسی والا مرد، فی قلب رجل مسلمین ابدا، مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ یا بخل ہوگا ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو پھر بخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یجتمع، میرا ایمان ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان مشکوک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلمین ابدا، کبھی بھی مسلمان کے سینے میں، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان اور کنجوسی، ایمان اور بخل مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہوگا بخل نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا بخل نہیں ہوگا۔ اگر بخل ہوگا مسلمان نہیں ہوگا، بخل ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کا مقدس فرمان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ، میں نے کہا تھا بخل کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک بخل، ایک کنجوسی، جس سے بچنا فرض ہے، ایک بخل، ایک کنجوسی، جس سے بچنا سنت ہے۔ دونوں آدمی اگر اس سے نہیں بچیں گے، وہ اللہ کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں، رسول اللہ کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں، وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس کے نبی کو بھی ناپسند ہے۔ زمین پر چلتے وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جو بخل کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ سبا کے اندر، وما انفقتم من شیء، جو تم خرچ کرتے ہو، جو چیز بھی، من شیء، اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، چاہے وہ فرضی ہو چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، جو بھی نیک کاموں میں آپ خرچ کرتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ فرماتے ہیں فهو یخلفہ، جو تم میرے نام پر دو گے، چاہے تم فرض ہو، چاہے نفلی ہو، چاہے واجبی صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، واجبی صدقہ ہو، فرضی صدقہ ہو، اپنی بیوی پر خرچ ہو، اپنی اولاد پر خرچ ہو، اللہ کے نام پر خرچ ہو، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُ، میں تمہیں رب کریم اس کا بدلہ دوں گا، میں تمہیں بدلہ دوں گا جو تم میرے نام پر دو گے، چاہے تم فرض ادا کرو تب بھی بدلہ دوں گا، تم واجب ادا کرو تب بھی بدلہ دوں گا، واجبی صدقہ دو تب بھی اس کا بدلہ دوں گا، نفلی صدقہ دو تب بھی میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ فرماتے ہیں تم جو میرے نام پہ دے رہے ہو اس کا بدلہ میں رب کریم تمہیں دوں گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُ، میں تمہیں بدلہ دوں گا، کسی سے توقع مت رکھنا۔ اس آیت سے ہم کو سمجھ آیا جب بھی تم اللہ کے نام پر کسی کو دو تو اس شخص سے توقع مت رکھنا، اس رب کریم سے توقع رکھنا جس نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں بدلہ دوں گا، میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو انسانیت سے اللہ نے نظر ہٹا کے اپنی طرف توجہ فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کے نام پر دو تو توجہ میرے اوپر رکھنا، کسی انسان سے توقع مت رکھنا، بدلہ میں نے دینا ہے۔ یہاں ایک بات لکھی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ بڑے افضل تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو۔ صحابی کی فضیلت نبی نے بیان فرمائی اور تابعی کی فضیلت بھی نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ فرماتے اس آیت میں الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے حسن بصری رحمہ اللہ کی۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کے نام پر فَهُوَ يُخْلِفُ، یہ سورۃ سبا ہے 22 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اس آیت کی اصل یہ ہے کہ جو بندہ بخل کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے اپنے مال کو بچاتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے،
تو وہ اللہ پر یہ بدگمانی کر رہا ہے کہ مجھے اللہ بدلہ نہیں دے گا، اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ یہ اپنے اللہ پر بدگمان ہے جو بخل کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، یہ اپنے رب کریم پر بدگمان ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اس لیے بخل کرتا ہے، اس لیے کنجوسی کرتا ہے کہ اللہ مجھے بدلہ نہیں دے گا۔ یہ مرتکب ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے اللہ پر برا گمان کر رہا ہے۔ تو پھر اس کو بدلہ کہاں سے ملے گا؟ اس کو بدلہ کیسے ملے گا؟ تو معلوم ہوا جو بخل نہیں کرتا وہ اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتا ہے، جو کنجوسی نہیں کرتا وہ اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتا ہے کہ جو تم اللہ کے نام پر دو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے اترتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، اور بھی گناہ آپ اور مجھ جیسے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو فرشتے اترتے ہیں ہر روز صبح کے وقت، وہ دعا کرتے ہیں۔ اب دعا پہ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، زمین پر اتر کر دعا کرتے ہیں۔ تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، جس نے تیرے نام پر مال خرچ کیا ہے، جس نے تیرے نام پر مال خرچ کیا ہے، جس نے فرضی تھا، واجبی تھا، نفلی تھا، تیرے نام پہ مال دیا ہے، تیری رضا کے لیے دیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو ضائع نہ کرنا۔ یہ فرشتہ دعا کروا رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ رب کریم کروا رہا ہے۔ جو بخل نہیں کرتا، جو کنجوسی نہیں کرتا، اس کے حق میں اللہ دعائیں پاکیزہ مخلوق فرشتوں سے کرواتا ہے کہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو ضائع نہ کرنا، اس کو ترقی دینا۔ جب تو اللہ کے نام پر دے گا، بخل نہیں کرے گا، کنجوسی نہیں کرے گا، تیرے لیے دعاؤں کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ یہی دو فرشتے پھر آگے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دینے کے لیے مال کو بچانا چاہتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مال کو ضائع کر دے۔ معلوم ہوا بخل کرنے والا فرشتوں کی بد دعائیں لینے والا ہے، کنجوسی کرنے والا فرشتوں کی بد دعائیں لینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے جو تیرے نام پر دینے سے کتراتا ہے، جو تیرے رسول اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے کتراتا ہے، اپنے مال و دولت کو بچاتا ہے، سمجھ رہا کہ میں ترقی کر جاؤں گا، سمجھ رہا کہ میں آگے چلا جاؤں گا، سمجھ رہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، یہ جو بخل کر رہا ہے، یہ جو کنجوسی کر رہا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جو بخل سے بچ جائے، فرشتوں کی دعائیں لے لے۔ بد دعا سے بچنے والا وہی ہے جو بخل سے بچ جائے۔ اور ایسے ہی معرف القرآن میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا، اے میرے محبوب پیغمبر، تو اللہ کے نام پر خرچ کر لوگوں پر، میں رب کریم تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کر، لوگوں پر خرچ کر، ضرورت کے مطابق میں تم پر خرچ کروں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ہماری شادی ہے، ہم نے کسی گانے والے کو بلا لیا، ہم نے کسی ڈھول والوں کو بلا لیا، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ ذہن میں رکھنا، جو مال شریعت کے خلاف استعمال ہوگا اس کا بدلہ اللہ سے نہیں ملے گا۔ آپ اگر اپنا مال، اپنی دولت کو ناجائز جگہوں پر استعمال کریں گے، خلاف شریعت جگہ پر استعمال کریں گے، تو وہاں پر امید مت رکھنا کہ خدا بدلہ دے گا۔
اس کا بدلہ جہنم ہوگا، اس کا بدلہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، اس کا بدلہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس مال خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ جو مال شریعت کے مطابق خرچ ہو، خلاف شریعت کاموں پر خرچ کرنے والے کو اللہ بدلہ نہیں دے گا، ذہن میں رکھنا۔ اور ایسے ہی شعب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا اللَّذَانِ يُبْغَضَانِ فَسُوءُ الْخُلُقِ وَالْبُخْلِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہے، دو عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر ایک، برے اخلاق والا، برے اخلاق والا اللہ کو پسند نہیں ہے، بد اخلاقی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے نمبر بخل، بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ کے میرے محبوب پیغمبر بتا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں انہ تعوذ من اشیاء ذکرھا والبخل، مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جن جن چیزوں سے آپ کے میرے محبوب پیغمبر نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، ان چیزوں میں ایک بخل بھی ہے، ایک کنجوسی بھی ہے کہ جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بخل سے، کنجوسی سے پناہ مانگی ہے۔ اور جس چیز سے انسان اللہ سے دعا مانگے، اور وہ بھی وقت کا اعلیٰ پیغمبر، اعلیٰ رسول دعا مانگ رہا ہو اللہ مجھے بخل سے بچانا، اللہ مجھے اس بخل سے بچانا، وہ کتنی بڑی بیماری ہے، وہ کتنی بڑی بدبخت والی چیز ہے جس سے پیغمبر پناہ مانگے، جس سے سارے رسولوں کا اعلیٰ رسول پناہ مانگے اللہ مجھے بخل سے بچانا۔ یہ کتنی بڑی عیب ہے، یہ کتنی بڑی مرض ہے جس سے پیغمبر پناہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے بخل سے بچانا، اے رب کریم مجھے کنجوسی سے بچانا۔ تو معلوم ہوا یہ بخل اور یہ کنجوسی اللہ کی نظر میں مرض ہے، اللہ کی نظر میں بیماری ہے، اللہ کی نظر میں عیب ہے، پیغمبر کی نظر میں بھی عیب ہے، پیغمبر کی نظر میں یہ بہت گندی چیز ہے جس سے پیغمبر پناہ مانگ رہا ہے۔ اے اللہ مجھے بخل سے بچا کے رکھنا، اے رب کریم مجھے کنجوسی سے بچا کے رکھنا۔ تو اللہ کے نبی کے اس عمل سے، اللہ کے نبی کی اس دعا سے جو بخاری میں موجود ہے، آپ کو مجھے سبق ملا کہ مومن اور مسلمان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، مومن اور مسلمان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے نبی کی صفت ہے۔ اور ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایسے شعب الایمان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخل کرنے والا اللہ سے دور ہے، کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنت، بخل کرنے والا جنت سے دور ہے، کنجوسی کرنے والا جنت سے دور ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، بخل کرنے والا لوگوں سے بھی دور ہے، کنجوسی کرنے والا لوگوں سے بھی دور ہے۔ آگے اللہ کے نبی کا فرمان پر توجہ رکھنا جو میں نے عنوان باندھا ہے کہ بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا جہنم کے قریب ہے۔ پیغمبر کے الفاظ سنو والبخیل قریب من النار، بخل کرنے والا جہنم کے قریب رہتا ہے، بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا جس نے اپنا پڑاؤ جہنم کے قریب ڈال لیا ہے، یہ جہنم کے قریب ہو گیا۔ معلوم ہوا بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا یہ جہنم کے راستے پہ چل پڑا ہے کہ جہنم کے قریب پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو بخل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب آپ کو مجھے کنجوسیت سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ولا منان، احسان کر کے پھر احسان کو جتلانے والا، میں نے تیرے ساتھ فلاں چنگائی کی تھی تو میں نے فلاں احسان کیا تھا، میں نے فلاں احسان کیا تھا، اور اگر تو نے خدا کے لیے کیا تھا تو بدلہ خدا دے گا۔ انسان کو احسان جتلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسان جتلانے والا، او بھائی جس کے ساتھ نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، جس کے ساتھ اچھائی کرو اللہ کے لیے کرو، بدلہ اللہ دے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ اچھائی اس لیے کرو گے کہ یہ مجھے بدلہ دے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، آپ کا احسان بھی خاک میں مل جائے گا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ولا منان، احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا بخیل ولا يدخل الجنت بخیل،
بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے بخل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جو بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اپنے مال دولت کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے بچا کے رکھتا ہے، جب اس کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ بڑی حسرت کی نگاہ سے اپنے مال کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑا مجبور ہو کر وہ آخرت کے سفر پہ جاتا ہے۔ اب کیا کروں، میں نے خدا کے نام پر بھی نہیں دیا، اور اللہ کے جو فرض تھا، سونا تھا، چاندی تھا، مال تجارت تھا، دکان تھی، کاروبار تھا، فرض تھی زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی، میرے اوپر واجب تھا صدقہ میں نے ادا نہیں کیا، میرے پر نفلی صدقات تھے میں نے ادا نہیں کیے، میرے پر بیوی کا خرچ تھا میں بچا کے رکھتا رہا، میرے پر اولاد کا خرچ تھا میں بچا کے رکھتا رہا، یتیم معصوم بچوں کے جو بالغ نہیں ہوئے اس کا خرچہ والدین پر واجب ہوتا ہے، یہ واجبی نفلی صدقات یہ بچاتا رہا۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور مجبور ہو کر آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوتا ہے حسرت کی نگاہ سے۔ اس سے بچنے کا طریقہ، آخری بات، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی کوشش کرے، اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کے اس کی عادت ڈالے، اللہ کے نام پر جتنا دے گا تو یہ بخل ختم ہو جائے گا، یہ دینے کی اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کے، طبیعت نہیں کرتے پھر بھی دے دو، آپ کا 1 روپیہ دل کرتا ہے 1 روپیہ دے دو، کوئی بات نہیں، ایک دن آپ کا دل کرے گا 1 روپیہ دیا، پھر دل کرے گا 2 روپے دیں گے، ایک دن آپ کی یہ عادت عبادت میں بدل جائے گی، آپ کی یہ عادت عبادت میں بدل جائے گی، آپ کی یہ طبیعت ایک دن شریعت بن جائے گی، آپ کا یہ مزاج ایک دن شریعت بن جائے گی۔ آپ روزانہ کے طور پر اللہ کے نام پر جتنا آپ کو طاقت ہو، اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت اخلاص دیکھتے ہیں، تو آپ روزانہ کے طور پر جتنا آپ زیادہ عادت ڈالیں گے تو آپ سے بخل اور کنجوسی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، قرآن کریم میں سورۃ حشر کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اگر ہم بخل سے بچ جائیں، ہم کنجوسی سے بچ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو لالچی لوگ ہیں بھائی، ہم تو لالچی لوگ ہیں، جب تک نفع نہ آئے تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ نفع کیا ہوگا اگر ہم بخل سے بچ جائیں، یہ بخل والی بیماری سے ہم بچ جائیں اور کنجوسی سے بچ جائیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے سورۃ حشر میں وَمَن يُوقَ شُحَّ، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ بخل کو شریعت میں مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہاں پر شوہ بھی بخل مراد ہے۔ اب دیکھیں وہ بخل حرص مال بخل نہیں، وہ حرص مفسرین لکھتے ہیں جس میں بخل ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کیا ملے گا اگر ہم بخل کو چھوڑ دیں، ہم کنجوس بننے سے بچ جائیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انصار مدینہ، یہ صحابہ کرام کی جماعت مدینہ منورہ میں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، انصار مدینہ کی اللہ نے 5ویں صفت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، دیگر صفات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت تھی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، صحابہ کرام کا اندر، صحابہ کرام کا باہر بخل سے محفوظ تھا، صحابہ کرام بخل سے محفوظ تھے، صحابہ کرام کنجوسی سے محفوظ تھے، وہ سخی لوگ تھے، بخل سے اور لالچ سے بچا کرتے تھے، جن کی صفت کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے کہ انصار مدینہ نے ایسے بخل سے بچے ہیں، ایسے کنجوسی سے بچے ہیں کہ میں اللہ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بخل سے بچنے والے صحابہ انصار مدینہ ہمیشہ کامیاب ہو گئے۔ تو مفسرین نے لکھا اللہ نے اصول بتا دیا، جو بندہ بخل سے بچے گا اپنے آپ کو بچائے گا، کنجوسیت سے کنجوس ہونے سے اپنے آپ کو بچائے گا، بخل سے بچائے گا تو اللہ کا فیصلہ اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ اس کو بھی کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ اللہ دنیا آخرت میں اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرما دے اور تمام اچھی صفات ہمارے اندر زندہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔